یہ جو تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو افغان کرکٹرز کی انسٹاگرام سٹوری ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے کہ فٹ ورک نو فٹ ورک، پروگرام ابھی صحیح سے وڑ گیا ہے۔ یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ یہ ہمارا شاداب خان جو ہے یہ وہاں پہ جب پریکٹس کر رہا تھا تو اس نے وہ میکسویل نے جن شورٹس کی بدولت ان افغانیوں کی جو ہے وہ تباہی پھیری تھی، وہ ان شورٹس کی پریکٹس کر رہا تھا اور اس کی ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی۔ اس کے جواب میں ان دو نمک حرام افغانیوں نے یہ انسٹاگرام سٹوری ڈالی ہے۔ یہ پاکستان کو تانا دے رہے ہیں کہ جی آپ سیمی فائنل میں نہیں پہنچ سکتے، آپ چاہے آپ فٹ ورک کریں یا نہ کریں۔ پھر جب ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے لنڈے کے دانشور آ جاتے ہیں نصیحتیں کرنے کہ جی آپ افغانیوں کے خلاف الفاظ کا چناؤ صحیح سے نہیں کرتے۔ اتنی کہ کوئی احسان فراموش گندی نسل یہ افغانی پٹھان لوگ ہیں کہ بندہ کیا ہی کہے ان کو۔ ویسے تو افغانستان میں بھی ان کی ٹوٹل تعداد کوئی 1 کروڑ سے کچھ 1.5 کروڑ تک ہے، اتنے زیادہ یہ ہیں کوئی نہیں ادھر۔ اور وہاں پر آپ کو نہ تو ادب میں افغانی ملیں گے، نہ کوئی اچھا شاعر یہ ملے گا افغانستان میں ان پٹھانوں میں سے۔ یہ جو طالبان اور یہ سارا گروپ جو ہے انہوں نے بس یہ ایک خود سے کوئی ایلیٹ کلاس بنی ہوئی ہے وہاں پر، ورنہ تو افغانستان میں بھی ان کی حالت بڑی پتلی ہے۔ اس سے پہلے جب وہاں پر یہ طالبانوں کی حکومتیں نہیں ہوتی تھی تو ان کو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا، اور یہ کرتے بھی کیا تھے، گوریلا وار کرتے تھے۔ اب گوریلا وار کیسے ہوتی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ سیدھا جا کر کسی کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، اگر مثال دی جائے تو ایک بندہ آپ کے سامنے آپ کو آ کر تھپڑ مارے اور وہیں پہ کھڑا رہے تو پھر آپ بھی آگے سے کوئی جواب اس کو دیتے ہیں، یہ تو ہوگی سادی سی لڑائی۔ اب جو گوریلا وار ہے اس کو گوریلا کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ بندر کی طرح پیچھے سے آپ کو چماٹ ماریں گے اور بھاگ جائیں گے، جا کر غاروں میں چھپ جائیں گے۔ تو اتنی تو ان کی ساری بہادری ہے۔ امریکہ نے وہ 7 سمندر پار سے آ کر ان کو ادھر ان کی تباہی پھیر دی، اور یہ پھر بھی گوریلا واری لڑتے رہے، سامنے سے جا کر نہیں لڑ سکتے تھے یہ امریکہ کے خلاف۔ اور اس میں بھی ان کو پاکستان نے ساری مدد کی تھی۔ ان کے یہ کرکٹرز جو آج بکواس کرتے پھرتے ہیں، ہم سے انہوں نے کرکٹ سیکھی ہے۔ وہاں پر بھی بعد میں کوچز بھی ہم بھیجتے رہے، پوری دنیا میں ان کو اس قابل ہم نے بنایا کہ جی یہ جا کر کرکٹ کھیلے۔ یہ گرباز یہ تو ایسا پلیئر تھا کہ اس کو ہم نے ادھر PSL کھلا کر تھوڑا فیمس کیا، پہلے اس کو جانتا ہی کون تھا۔ ان کا راشد خان بھی یہاں سے ہم اپنی لیگز میں ان کو کھلا کر یہاں سے ان کا نام بنواتے رہے، ان کو پتہ لگا بھائی انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی کیا ہے، کھیلی کیسے جاتی ہے، اور زندگی میں ایک میچ جیت گئے یہ پاکستان سے ورلڈ کپ کا، ایک میچ جیتے۔ باقی کوئی انہوں نے اتنی کوئی نہیں کوئی کمائی کی ہوئی کہ ہم کہیں کہ یہ کوئی بہت بار پاکستان کو ورلڈ کپ میں ہراتے رہے، ایک میچ ہی جیتے۔ اور اس سے پہلے بھی جو T20 میچز میں یہ 2 میچز جیت گئے تھے ادھر دبئی میں ہم سے، تو وہ بھی اس طرح سے تھے کہ ہم نے بالکل اپنی جو ہے وہ ینگ سی ٹیم بھیجی ہوئی تھی، اصلی بڑے پلیئرز تھے ہی نہیں، تو ان سے یہ 2 میچ جیت گئے، بڑا جی جان لگا کے جیتے تھے وہ بھی، اور تب بھی ان کی جو ہے وہ پتہ ایسے لگتا تھا جیسے یہ ورلڈ کپ جیت گئے ہو۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے اب بھی انڈیا میں جا کر کچھ ٹیموں کو جو ہے وہ ہرایا ہے، اور پھر بھی ان کو کوئی اتنی شرم نہیں ہے ان کے اندر اتنی سی بھی کہ یہ اتنے احسان فراموش ہیں کہ یہ ہمارے پلیئرز کو آگے سے ایسی ٹونٹس کرا رہے ہیں۔ چلیں بھائی، ہم انڈیا کے ساتھ ہمارا مسئلہ رہتا ہے یا ہم بھی ان کو طنز دیتے رہتے ہیں یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ہمارے انڈیا کے ساتھ، ہماری اور ہندوستان کی دشمنی بڑی پرانی ہے، پہلی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہمارے مہاجر وہاں پہ نہیں پڑے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں، ہم ان کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں نوالا دیں گے تو ہم کھائیں گے۔ ہم نے اپنی غیرت رکھی ہوئی ہے، تجارت بھی نہیں کرتے ان سے، چاہے کتنا بھی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑ جائے، دور سے چیزیں منگوانی پڑ جائے، لیکن انڈیا سے ہم کوئی چیز بھی جو ہے وہ تجارت میں لیتے دیتے نہیں ہیں۔ پھر اگر عقل دکھانی ہے پھر غیرت بھی کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے شہری انڈیا میں جا کر یہ نہیں کہتے کہ جی ہمیں یہاں پر مار دو لیکن واپس اپنے ملک نہ بھیجو، وہاں پر تو اتنی کوئی بری حکومت چل رہی ہے، الٹا وہاں سے بھاگ کر مسلمان پاکستان میں ضرور آتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں بھی 2 باپ بیٹا آ گئے تھے، بڑی وہ سٹوری وائرل ہوئی تھی۔ تو یہ بات ہے کہ ان لوگوں کو اتنا جو ہے وہ ان کے اندر غیرت کا مادہ نہیں ہے کہ یہاں پر ان کے شہری یہ باتیں کرتے ہیں جی ہمیں مار دیجئے لیکن واپس مت بھیجیے، وہاں پر جا کر ہم کیا کریں گے۔
اتنی ایک تو ان کے وہاں پہ بھوک کے حالات ہیں، اور یہ ہم کو ادھر طنز مارتے ہیں اور ہمارے اوپر تانے کستے ہیں ان کے یہ کرکٹر، اور ان لوگوں نے بھی کرکٹ ہم سے سیکھی ہوئی ہے۔ یہاں پر پاکستان میں ان کو کرکٹ پہلے کھلائی جاتی تھی، ان کو تھوڑا پتہ لگا ہے کرکٹ ہوتی کیا بلا ہے، ہر شعبے میں ان کو پاکستان نے جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے، اس قابل کیا۔ ابھی اگر چائنا وہاں پہ تھوڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو وہ بھی پاکستان نے ساری کوششیں کی تھی۔ جب یہ طالبان کی حکومت بھی بنی تو پاکستان نے ساری دنیا کے ساتھ کوششیں کی کہ چلیں جی انہیں آپ ایک حکومت مان لیجئے۔ چلیں اب کس حد تک کسی نے مانا یا کس حد تک نہیں مانا، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان نے ان سے تب بھی جو ہے وہ ان کو اس قابل پاکستان نے بنایا کہ اگر کوئی ملک وہاں پر اب جانا بھی لگا ہے تو وہ پاکستان کی مدد سے ہی ہے، پاکستان کے ایفرٹ سے ہی ہوا ہے وہ سب۔ اور آج یہ نمک حرام قوم پاکستان کو ہی جو ہے وہ آنکھیں دکھانا شروع ہو گئی ہے۔ آستین کے سانپ پالے تھے ہم نے جو اب ہمیں ڈس رہے ہیں، اور ہر طرح سے وہ ہر روز کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو افغانستان کے پشتون ہیں ان سے نیکی مت کیجیے، آپ کسی کتے کے ساتھ نیکی کر لیجئے، کسی بھی مخلوق کے ساتھ آپ نیکی کر لیجئے، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ کام آ جائے گی۔ پر یہ اتنی احسان فراموش قوم ہے کہ یہ پاکستان میں رہنے والے جو پشتون ہیں ان کو بھی پنجابی ہونے کا تانا دیتی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی آپ پشتون نہیں ہو، آپ پنجابی ہو۔ ان کو مسئلہ کیا ہے پاکستان کے پشتون سے؟ کیونکہ دنیا بھر میں پشتونوں کو اگر کوئی ریپرزینٹ کر رہا ہے، پشتونوں کا کسی نے نام اگر زندہ رکھا ہوا تو وہ پاکستان کے پشتون ہی ہیں۔ آپ کسی بھی شعبے میں دیکھ لیجئے پاکستان کے پٹھان آپ کو ملیں گے۔ کوئی بڑا شاعر ڈھونڈیے، کوئی اچھا سنگر تلاش کیجئے، کوئی اچھا کرکٹر بھی اگر آپ دیکھیے تو ان کا کوئی مقابلہ ہے ہمارے شاہد افریدی کے ساتھ؟ یہ کوئی جناب کہیں سے کوئی میچ کرتے ہیں ہمارے شاہین شاہ افریدی کے ساتھ؟ ان کی کلاس ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ہر طرح سے جو ہے وہ پاکستان کے جو پشتون ہیں وہ ہر شعبے میں ان سے آگے ہیں ہمیشہ سے، اور ان کی آبادی بھی 4 کروڑ ہے پاکستان کے پٹھانوں کی، اور یہ افغانی 1.5 کروڑ ہیں سادے، اور باتیں یہ کرتے ہیں اتنی۔ تو یہ بات ہے کہ ان کو اپنے اپنے دکھ ہیں، بس کیا کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، اب غلطیوں سے ہی انسان کو سبق سیکھنا چاہیے، ہم بھی سیکھ لیں گے، اور اب ان کو بھی آنے والے وقت میں پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان سے دشمنی مول لینے کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ اب انٹرنیشنل طور پر بھی پاکستان نے اپنی پالیسیز جو ہیں وہ کافی حد تک چینج کی ہیں، تو کچھ مہینے صبر کیجیے اور پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ افغانستان کو اگر ہم سوویت یونین اور امریکہ سے بچا سکتے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے ان کو کہیں سے ٹکرنا ہو تو پھر ہم ٹکر بھی جائیں گے، کوئی اتنی بات کوئی نہیں ہے۔ آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو انہوں نے جملہ استعمال کیا نا جی کہ وڑ گیا، تو ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی پاکستانی پٹھان ہی تھا جس کی وہ لڑائی ہوئی تھی ادھر بیرسٹر عفنان اللہ کے ساتھ، اس نے باہر آ کر اپنے دوستوں سے کوئی بات کرتے ہوئے اس کی ویڈیو کلپ لیک ہوئی تھی، تو اس میں وہ پوچھتا ہے کہ یہ پروگرام کا کیا بنا پھر، تو وہ آگے سے بولتا ہے کہ پروگرام تو وڑ گیا۔ تو وہ وہاں سے جملہ مشہور ہوا تھا، اور وہ بھی ہمارا ہی ہے، اور یہ جو اردو انہوں نے لکھی ہے وہ بھی ہماری ہی ہے۔ تو ان کے پاس تو اپنی لینگویج ہی ان کی اس قابل نہیں ہے کہ اگر یہ پشتو میں لکھ دیں تو دنیا کو پتہ ہی نہیں لگے گا یہ کہہ رہے ہیں، باتیں کرتے ہیں اتنی زیادہ، اور جملے بھی ہمارے کاپی کیے ہوئے، اور ہمارے تیر ہم ہی پہ چلانے ہیں انہوں نے۔ اپنا ان کے پاس اتنا بھی ٹیلنٹ نہیں ہے کہ یہ کوئی اپنی زبان میں یا اپنی قومی زبان میں یا اپنے کسی جملے کے ساتھ ہمیں کوئی طنز مار سکتے، اس کے لیے بھی ان کو ہماری قومی زبان اور ہمارے ملک کا ٹرینڈ جو اس وقت بہت زیادہ چل رہا ہے یہ وڑ گیا والا، تو وہ بھی انہوں نے یہی یوز کرنا ہے۔ تو اتنی کوئی ان کی ٹوٹل اوقات ہے، اتنی اوقات کے یہ مالک ہیں۔ چلیں جی اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ و ناصر۔